تمام تر صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے. ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی درخواست پر ایران پر حملے دوبارہ مؤخر کر دیے ہیں. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کا کہا. یہ کہنا ہے ٹرمپ کا. کیا کہیں گے اس بیان پہ آپ؟ یہ بڑی خوشائند پیش رفت ہے. پاکستان نے ایک اور بڑا مارکہ مار لیا ہے کہ یہ اس میں ایک ایسی جنگ کے دھانے سے دوبارہ واپس لے آئے ہیں دونوں متحارب گروپوں کو، جو کہ بڑی خوفناک ہو سکتی تھی. اور چونکہ ابھی ڈیڈ لائن بالکل قریب آنے والی تھی، تو اس وقت یہ ایکسٹینشن ہی بیسٹ پاسبل اس کا آپشن تھا. اور یہ ٹروس ایکسٹینڈ ہوگا اور سوچنے کا موقع ملے گا ایران کو، اور تب ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا. اور ابھی امریکہ نے نیول بلاکٹ تو ختم نہیں کیا، تو اس لیے وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے ان کے. اور جسچر بڑا پازیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا قابل قبول حل نکل آئے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. اور ایرانینز اب بال ان کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، جب تک یہ نیول بلاکیڈ ان کا رہے گا، وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھیں گے، اسی طرح کا ٹینس اسٹینڈ آف چلتا رہے گا، تو گلف کنٹریز کی معیشت پہ، پاکستان اور ایشین ممالک ان کی جو معیشت پہ، اور ایون امریکہ میں جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس کا اثر کوئی اچھا نہیں پڑ رہا اکانومی پہ، معیشت پہ. تو معیشت، عالمی معیشت دباؤ میں ہے. اور اس وقت لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا ان میں اگر کوئی کم از کم ایسا کوئی تھا ہو جائے جس سے معیشت رواں ہو جائے، اور آبنہ ہرمز میں جو ٹریفک جو رکی ہوئی ہے ٹینکرز کی، اس کو بحال کر دیا جائے. تو اب ایرانینز کو یہ چیز میرا خیال ہے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب، ان کے جو ٹویٹ میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ ایرانین فریگمنٹڈ ہے ان کی لیڈرشپ. اور آبویسلی کیونکہ ان کی وہ ایلیمنیٹ ہو گیا ٹاپ لیڈرشپ، IRGC مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے اس وقت فیصلہ سازی. ان کا جو آپس میں ان کے گروپس ہیں، تو ان کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ ایران کے لانگ ٹرم مفاد میں ہو، اور اپنی جو انٹرنسڈ پوزیشنز ہیں اس میں تھوڑی لچک پیدا کرنی ہے. تو پاکستان کے لیے ابھی تو ہوسٹنگ جاری ہے، میڈیٹری ایفرٹس بھی جاری ہیں. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی ایران سے ان کا فیصلہ آتا ہے، تاکہ ان کا کوئی وقت یہاں پہ آئے جو فریم ورک ہم نے طے کرنا ہے اس ایگریمنٹ کا، تو وہ فریم ورک تو کم از کم طے کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پروسیس چل نکلے پازیٹیو سمت میں، اور کوئی میجر انیشیل بریک تھرو ہو. اور اس کے بعد پھر یہ جو ان کی شک ہے یا ہر جو کنسرن ہے، اس پہ فردن ڈسکشن کے بعد فیصلے ہوتے رہے. اور بنیادی فیصلے جو یہ ہیں کہ جنگ کا خاتمہ، ایک پیسفل نیگوسیشن کے ذریعے تمام مسائل کا حل، اور اس کی طرف دونوں ممالک جائیں. اسپوائلرز ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ٹینشن ابھی بھی ہے، ٹینٹر فوکس پہ ہے دنیا کی معیشت، اور ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے. مگر یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بڑا ایک خوش آئند فیکٹر ہے پیس کے لیے، اور اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے دونوں متحارب گروپس کو، امریکہ کو بھی اور اس کو ایران کو. اچھا راشد صاحب، ایک اور چیز، اعتماد بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ بال جو ہے اب ایران کے کورٹ میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ فیصلہ سازی میں جو ہے مشکلات آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے؟ جی بالکل، قیادت لگ رہا ہے کہ ایسے ان کی ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کو ایک ہاکس ہیں، ایک ڈوز ہیں، جو کہ مختلف زاویے سے اس پورے جنگ کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو پرو پیس لابی ہے وہ کنسیشن کرنا چاہتی ہے، جو ہاکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم ریزسٹنس کریں گے. تو اس وجہ سے فیصلہ سازی میں تھوڑا سا وہ ابہام ہے ادھر. اور جب تک وہ آپس میں طے نہیں کر پائیں گے کہ ایک آواز سے ہم نے کیا بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہے ابھی، اور اس کی طرف ان کو کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ موقع ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ لامتناہی اس کا صبر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ
معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہوتی جا رہی ہے دن بدن. عالمی جو منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں اس کا اتار چڑھاؤ بڑا منفی اثرات ڈال رہا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ہیں, کموڈیٹیز ہیں جو ساری وہاں سے آتی ہیں, فرٹیلائزر آتا تھا, کیمیکلز آتے تھے, اور جو گلف کی جو معیشت ہے گلف کنٹریز کی اس پہ بھی بڑا نیگیٹو اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے. تو ان کو ایران کو ابھی میرا خیال ہے یہ پریشر ان پہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کچھ لچک دکھائیں, کوئی فیصلہ کریں, کم از کم اپنے وقت کو یہاں بھیجیں کسی مینڈیٹ کے ساتھ, تاکہ آ کے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع تو کرے. اچھا راشد صاحب, ایک اور چیز, ٹرمپ نے اپنی حالیہ پوسٹ میں بھی ایران سے متعلق کوئی دھمکی نہیں دی ہے. ایران نے متعدد بار صدر ٹرمپ کے سخت بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ بھی اعتماد بحال کرنے کی کوشش ہے. جی ہاں, یہ اعتماد سازی کا عمل بحال کرنے کی یہ کوشش ہے. اس ٹویٹ میں ان کی کوئی انہوں نے دھمکی نہیں دی, نہ انہوں نے, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جب تک وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے لیتے اور جب تک ڈسکشنز کنکلوڈ نہیں ہوتی تو یہ سیز فائر رہے گا. یعنی کہ اس کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے, مشروط کیا ہے ڈسکشنز کے ساتھ اور ان کے وقت کے آنے کے ساتھ. تو اس کو پازیٹیولی میرے تو خیال ہے کہ ابھی ایرانیوں کو مثبت انداز سے رسپونڈ کرنا چاہیے.